قرآن اور سچ کی طرف سے آداب، نمسکار تمام دوستوں کو میری آج کی اسٹریم میں خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں کہ بڑی خیریت سے ہوں گے سب لوگ۔ موضوع ہمارا آج اس شخصیت پر ہوگا جس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ اور پاکیزہ، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ بھی کیا، وہ بھی گنہگار تھا کیونکہ وہ بنی نوع آدم کی اولاد میں سے تھا۔ کیونکہ اصل میں سب جانتے ہیں کہ انسانی زندگی اور انسانی بدن گناہ سے بالکل بھی پاک نہیں ہو سکتا، اور اگر زندگی میں گناہ نہ ہو تو پھر بھی انسان موروثی گناہ کی بدولت گناہ گار گنا جاتا ہے، اور جس کی زندگی میں نہ موروثی ہو نہ بعد کے گناہ ہوں وہ ذات گناہ سے مبرہ اور پاکیزہ کہلاتی ہے۔ چونکہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب نے گناہ کیا، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی وہ گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع عیسیٰ ابن مریم کے گناہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کے گناہ، یہ ٹاپک کا ٹائٹل ہے، اور اسی بات کو ہم بائبل اور قرآن دونوں میں سے دیکھیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یہ کلیم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ نہ تو وہ انسان کے ملاب سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ موروثی گناہ سے بھی پاک تھے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا، اس لیے وہ مکمل طور پر گناہ سے پاک تھے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم کچھ ایسے عناصر اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بات کا بھی جو کلیم کر دیتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم نے بھی گناہ کیے، ان کی زندگی میں بھی گناہ تھا، چونکہ وہ انسان کی اولاد میں سے تھے، لیکن اور اس لیے ان کی زندگی میں بھی گناہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف حوالہ جات بھی دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی ویسی باتیں جو بھی ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں کلیم جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیے جاتے ہیں، اور جب ہم خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور یہ بات حضرت عیسیٰ کو خدائی صفت میں بھی ڈال دیتی ہے اب اس دعوے کے مطابق جو یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اب اس ٹاپک کو ہم مختلف حوالہ جات اور مختلف پرکار میں ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ دونوں دعوے جو کیے جاتے ہیں ان دونوں میں کون سا کس حد تک سچا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم کے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے ان کی زندگی میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کی جو شکل ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی بات میں نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے، انسانوں کی بات نہیں میں کر رہا، انسانوں نے تو جو عام انسان تھے انہوں نے تو اپنے زندگی کو جو ہے وہ دنیاوی طریقے سے گزارنا ہی تھا، لیکن جو خاص طور پر اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے جن کو نبی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا ہی نہ سکے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب انسان جو کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں گناہ گار ہیں، اور جب ہم یہی بات نبیوں کے بارے میں دین اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ سے مبرہ ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اصطلاح، یہ ڈاکٹرائن صرف اسلام کی حد تک ہمیں ملتی ہے، اور اسلام میں بھی اس ڈاکٹرائن کو خود سے گڑھا گیا ہے، اس کا قرآن سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اصطلاح کا تعلق صرف لوگوں کے اپنے بنائے گئے عقیدوں اور جھوٹ سے ہے، اور جھوٹ بھی ایسا ہے کہ آپ جس کا کوئی نہ تو سر ملتا ہے اور نہ ہی پاؤں۔ لیکن جب اس حوالے سے کوئی بھی بات کی جائے تو ہمارے مومن مسلمان اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کو گناہ کا نہیں پتہ ہوتا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اور اسی اصطلاح کی وجہ سے بائبل پر بھی یہ تنقید اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ دیکھو بائبل نبیوں کے نیگیٹو کریکٹر کو بیان کرتی ہے اور نبیوں کے غلط کاموں کو بیان کرتی ہے، اور اسی وجہ سے بائبل اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ یعنی کہ ان کے جو نیگیٹو باتیں، یعنی انہوں نے جو کہیں بھی جو بھی گناہ کیا ہوگا تو بائبل میں وہ مرقوم ہے، وہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو
اہل اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بائبل کی ایک نگیٹیوٹی ہے، یہ بائبل جو ہے اللہ کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام ہے، اس لیے اس میں نبیوں کی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ سننے کے قابل نہیں، اور چونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں اس لیے یہ باتیں نبیوں کے کریکٹر کو شوبھا ہی نہیں دیتی۔ لیکن اس کے پیچھے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے گناہوں کی جب بات آتی ہے تو عیسیٰ کے گناہوں کے بارے میں نہ بائبل بتاتی ہے نہ قرآن، کیونکہ نہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے کسی گناہ کو شمار کیا گیا، کیونکہ تھا ہی نہیں تو شمار کیسے کیا جاتا، نہ بائبل اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ تو پھر مسلمانوں اور دیگر ایسے ہی لوگوں نے سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا اب، کیونکہ ان کے نبیوں نے تو ایسے ایسے سنگین گناہ کیے جو ایک نبی کو زیب ہی نہیں دیتے، ایک نبی کے کریکٹر کو زیب نہیں دیتے۔ تو پھر انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس اصطلاح کو نکالا کہ دیکھو نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اس بات کا تو باقاعدگی سے ایمان کا حصہ بھی مانا جاتا ہے اس بات کو، یہ جو ہے نا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرائن جو ہے، اور کچھ جو پہلے ایک 10ویں صدی کے عالم بھی تھے، مسلم اسکالر تھے، وہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو یہ جو تعلیم ہے نا یہ اصل میں نہ تو قرآن کی اور نہ ہی اللہ کی ہے، اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ چلیں ان کے ایمان کا حصہ ہے نہیں ہے وہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ ان کی اپنی بنائی گئی اصطلاح ہے، اس لیے انہیں کو پتہ ہوگا، لیکن قرآن سے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ سب کے سب نبی اور عام انسان گناہ گار تھے، سب نے گناہ کیے، سب گناہ کی دلدل میں رہے، سب کے سب نبیوں اور انسانوں نے جو کہ عام انسان تھے گناہ کی حالت میں جنم لیا، سوائے ایک ہستی کے، وہ ایک ہستی تھی حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور میں قرآن اور حدیث دونوں سے یہ ثابت کروں گا کہ خود پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہر انسان گنہگار ہے، اور ان کی ڈاکٹرائن انہی کو مبارک، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا حدیث میں کہ ہر انسان گنہگار ہے۔ قرآن مختلف نبیوں کے گناہوں کو آیتوں کے ذریعے بتاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ہے نبیوں نے گناہ کیے، بے شک وہ تمام نبیوں کے گناہوں کو نہیں جو سامنے لاتا، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ ہاں نبیوں سے بھی گناہ ہوئے۔ تو پھر تمہاری جو یہ اصطلاح ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے، یہ کہاں جائے گی؟ یہ کہیں بھی نہیں جائے گی، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی وجود ہے، اور جب اس کا وجود نہیں تو پھر اس نے کہاں جانا ہے؟ احادیث میں پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں کہ نبی گناہ کرتے ہیں، اور بلکہ پیغمبر اسلام نے خود اپنے لیے بھی یہ دعا، جب بھی انہوں نے دعا کی تو اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اس کے لیے میں آپ کو حوالہ جات دوں گا، ہم ٹوٹل اس پر بات کریں گے۔ اور انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما۔ سب سے پہلے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری 7410، اس حدیث میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے قیامت کے دن کا، اور کہا یہ گیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مومن اپنے حالات سے پریشان ہو کر پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو آپ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے جو ہیں وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کروایا، تو آپ ہماری شفاعت کر دو اپنے رب سے۔ اور حضرت آدم ان سے کہے گا کہ دیکھو جو بھی ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے اس حدیث میں کہ حضرت آدم کو اپنے گناہ یاد آ جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے، اور پھر وہ سوچیں گے کہ کیا میں اپنے رب سے ان کی شفاعت کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے گناہ یاد کرنے کے بعد وہ ان مومنوں کو حضرت نوح کے پاس بھیج دیں گے، اور وہ مومن نوح کے پاس جا کر اپنی شفاعت کے لیے اپیل کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام سے جب اپیل کی جائے گی تو وہ ان کو بھی اپنے گناہ یاد آ جائیں گے، اور وہ یہی ان کو کہیں گے کہ دیکھو خود میں یہ سوچ کر کہ دیکھو میں نے تو اتنے گناہ کیے، میں یہ کیسے شفاعت کر سکتا ہوں۔ پھر وہ آگے ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، پھر اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ موسیٰ کے پاس، موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس، اور عیسیٰ کے بعد ان کو پیغمبر اسلام کے پاس بھیجا جائے گا۔ اب ان کے ساتھ ہم جو بات دیکھ رہے ہیں
کہ یہ تمام نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا، آدم ہے، ابراہیم ہے، آدم ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے کے سارے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر کہ ان کو آدم کہتا ہے کہ مجھے آدم کو اپنے گناہ یاد آئے گئے اور اس وجہ سے وہ شفاعت ہی نہیں کر سکا، وہ گناہ کیے تھے تو اس کو یاد آ گئے، اور یہ تمام کے تمام نبی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7410، اس کے مطابق ان نبیوں نے گناہ کیے، اس لیے وہ شفاعت نہیں کر سکے ان مومنوں کی۔ اس کے ساتھ اگلی حدیث دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی ہے 4312 میں سیم یہی بات کوٹ ہوئی ہے، سیم ٹو سیم حدیث یہی کوٹ ہوئی ہے اس میں بھی۔ یہاں ان حدیثوں میں جتنے بھی نبیوں کا نام آیا سب کے گناہوں کے باعث وہ شفاعت نہیں کر سکے، کیونکہ گناہ کیے ہوتے اور ہر انسان نے گناہ کیے۔ آدم نے تو چلو ایک جو گناہ کیا وہ تو سب کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے کیے، اور اس کے بعد کے آنے والے نبیوں نے بھی کیے۔ اور اب اگر آ کر مسلمان کہہ دیں کہ دیکھو جی نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے بہت سے ایسے اسکالرز کو سنا بھی ہے، اور ایسے جاہل اسکالر، ایک ڈیبیٹر ہے حکیم عمران شاہ کے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نبیوں کے معصوم ہونے اور بے گناہ ہونے کی اصطلاح ہے نا، یہ جو ڈاکٹرائن ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، احادیث نبیوں کو جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرا رہی ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بھئی کیسا ایمان ہے آپ کا، اور کس درجے کا ایمان ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، احادیث سے نہیں، احادیث اس کو نبیوں کو کہہ دیے کہ انہوں نے گناہ کیے اس لیے وہ شفاعت نہیں کر سکے، تو آپ اس کو ایمان کا حصہ مان رہے ہو۔ جاہلیت ایسی ہی ہوتی ہے جس میں انسان پڑھے اور دیکھے کچھ اور لیکن کرے کچھ اور۔ آپ لوگوں کی حدیثیں ہی کہتی ہیں کہ نبی گناہ گار ہیں، اور تم اٹھ کر اس کے خلاف جا رہے ہو۔ آگے سنیں، بائی دا وے یہ جتنے بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں نا، تو ان کے لیے میں یہ ایک بات بتا دوں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ دین اسلام کے نبی نے خود اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی، اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما، کیونکہ جو میں نے پوشیدگی میں کیے، جو میں نے ظاہر میں کیے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے خود اپنے لیے یہ دعا فرما دی، ٹھیک ہے، اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما، تو اس کے علاوہ تو آپ لوگوں کے لیے کوئی اور چیز معنی رکھتی نہیں ہے، پھر یہ ڈاکٹرائن کو کس زمرے میں آپ ڈالو گے؟ پیغمبر اسلام نے جو دعا کی اس کے لیے آپ حوالے نوٹ کریں، صحیح بخاری 6317، 7499، 1120، 7385۔ ان احادیث میں نبی کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کا ذکر ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی بے گناہ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ حدیثیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام بھی گناہ کرتے تھے، وہ بھی گنہگار تھے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں نے آپ کو حوالہ جات بتائیں، آپ کھول لیں، آپ دیکھیں اس کو۔ حدیثیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام بھی جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرتے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما، تو انہوں نے گناہ کیے تو وہ ان کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں نا۔ تو یہ باتیں حدیثیں جو ہیں، حدیثیں پیغمبر اسلام کو گناہ گار ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، تو پھر آپ لوگ جو ایسے جاہلانہ جو باتیں اور ایسے ڈاکٹرائن بنا لیتے ہو اپنے آپ کے لیے اور پھر اپنے مفاد کے لیے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنی، اور نہ ہی اس کا کوئی مطلب ہے کہ دیکھو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بائبل پر بھی تہمت لگائی جاتی ہے کہ دیکھو نبیوں کے کریکٹر کو جو ہے وہ نیگیٹو بتایا گیا۔ اگر کوئی ذات گناہ سے پاک اور مبرہ اور گناہ کر ہی نہیں سکتی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ نبی بھی گناہ نہیں کر سکتے تو تم شرک کرتے ہو، تم وہ شرک کرتے ہو جس کو تم خود بیان بھی کرتے ہو، کیونکہ تم انسانی ذات کو خدا کی صفات میں سے ایک صفت کے برابر بنا دیتے ہو، اور تم بہت بڑا شرک کرتے ہو، تم مشرک ہو۔ سوائے حضرت مسیح کے تمام تر انبیاء اور تمام عام انسانوں
نے گناہ کیے اور وہ گناہ گار تھے۔ تمام انبیاء نے خود کو گناہ میں رکھا۔ تمام انبیاء نے ایک شادی بھی نہیں، بہت شادیاں کی، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ، اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تمام انبیاء نے شہوت کی سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ پیغمبر اسلام نے تو ایسی شہوت فرمائی کہ 9 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جماع فرمایا، یعنی ہم بستری کی۔ پیغمبر اسلام نے 9 سالہ معصوم بچی کے ساتھ ہم بستری کی، جس بیچاری کی عمر کھیلنے والی تھی، اور 9 سال کی بچی کیسی معصوم ہوگی جس کو نہ دین کا پتہ اور نہ دنیا کا، اور اس کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہم بستری کی گئی۔ کیا یہ بات نبی کے کریکٹر کو شعبہ دیتی ہے؟ حضرت مسیح سے پہلے اور بعد میں آنے والے تمام تر نبیوں نے، جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، انہوں نے ایسے کئی گناہ کیے، اور پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی، اور سبق آمیز باتیں جو ہے وہ بائبل میں قلم بند کروائی گئی کہ دیکھو لوگوں، اگر تم بھی، جو آنے والے لوگ تھے نا، جو اس وقت کے لوگ تھے جو آنے والے تھے، اور جن کے لیے باتیں قلم بند کروائی گئیں، کہ دیکھو لوگوں، اگر تم بھی ایسے گناہ کرو گے، تم بھی اپنی زندگی میں ایسے کام کرو گے، تو تمہیں بھی ایسی ہی سزائیں دوں گا۔ اور یہ باتیں جو تھیں لوگوں کے سبق کے لیے جو ہے وہ لکھی گئی، نہ کہ نبیوں کے کریکٹر کو نیگیٹو یا پازیٹیو بیان کرنے کے لیے، بلکہ انہوں نے جو کیا اسی کو لکھا گیا اور ویسے ہی لکھا گیا۔ اور آج کم علم لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں نبیوں کا کردار جو ہے وہ برا بیان کیا گیا ہے۔ جاہل عالموں، اس کلام کے سچا ہونے کی یہ بات ہے کہ جس نے جو کیا وہ ویسے ہی لکھا گیا۔ اگر وہ نبی تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں کو سائڈ پہ رکھ کر اس کے صرف وہ کام لکھے جاتے جو اس نے اچھے کیے تھے۔ بائبل اور بائبل کا خدا انصاف پسند خدا ہے۔ سوائے حضرت مسیح کے ہر بنی نوع انسان گنہگار تھا اور رہے گا۔ حضرت مسیح کو نہ عورتوں کے جھرمٹ کا شوق تھا۔ حضرت مسیح نے نہ کبھی یہ کہا کہ جو مجھے نہ قبول کرے اسے جان سے مار دو۔ برعکس اس کے قرآن کہتا ہے کہ جو اسلام قبول نہ کرے اس کی گردن اتار دی جائے۔ خادم حسین رضوی جو ہے مائک میں کھڑا ہو کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام امن سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اور اس کی باتیں ایسی لوگوں کو ابھارتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی قتل و غارت پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ تعلیم حضرت مسیح نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ سچائی اور حلیمی کی تعلیم دی اور خود بھی حلیم بنے، اور قرآن بھی کافروں اور مشرکوں کے لیے یہی حکم صادر کرتا ہے کہ انہیں مار دو، انہیں جان سے مار دو، لیکن حضرت مسیح نے اپنی جان کو دوسروں کے لیے قربان کر دیا، اور یہ حلیمی کی ایک سب سے بڑی مثال تھی۔ حضرت مسیح نے کبھی کسی کو غلام نہ بنایا، اور نہ ہی کبھی کسی لونڈی کے ساتھ ہم بستری فرمائی۔ ان کی ذات دنیا داری کے ان تمام تر کاموں سے اوپر تھی۔ قرآن کے مطابق فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے مریم تجھے میں ایک پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ پاکیزہ، پاک، گناہ سے مبرہ، جو گناہ کو جانتا ہی نہیں، وہ لڑکا میں تجھے دوں گا۔ قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق نہیں، بائبل کے مطابق تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ قرآن کے مطابق فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ، کسی اور کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کسی اور کے لیے آ کر جو ہے وہ فرشتہ آ کر سب سے پہلے ہی کہے کہ دیکھو میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ اور ایسی ذات جو گناہ سے مبرہ ہو خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ کریں لاکھ انکار لوگ اس بات سے کہ حضرت مسیح اور خدا تعالیٰ کی ذات ایک نہیں ہے، ہزاروں بار، لاکھوں بار اس بات کا انکار کریں، لیکن قرآن اسی بات کو دہراتا ہے۔ اور احادیث کے مطابق عیسیٰ وہ واحد ہستی تھی جس کی پیدائش کے وقت بھی شیطان اسے چھو نہ سکا۔ یہ کیسی بات ہے، اور کیسی حیرانگی کی اور کیسی دلکش بات ہے، کیسی شان ہے حضرت عیسیٰ کی کہ پیدائش کے وقت، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بنی آدم پیدا ہوتا ہے، آدم سے کوئی بھی پیدا ہوتا ہے انسان کی شکل میں،
تو جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو آ کر چھوتا ہے اور وہ زور سے چیختا ہے، زور سے روتا ہے. اور جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ زور سے چیختا ہے، تو ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اس کو شیطان نہ چھو سکا، جس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھو ہی نہ سکا. جو کہ مسلم عقیدے کے مطابق ہر بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کو چھو ہی نہ سکا. عیسیٰ وہ واحد ہستی تھی جس کو شیطان چھو ہی نہ سکا. اور حدیث میں لکھا ہے کہ خدا نے شیطان کی رسائی روک رکھی تھی، وہ اس تک رسائی نہ ہونے دی، اس کی پیدائش کے وقت بھی اس تک اس کی رسائی نہ ہونے دی. حوالہ نوٹ کریں اس کے لیے، صحیح بخاری 3431، 3286، 4548. یہ تمام حدیثیں اسی بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب وہ پیدا ہوئے تو شیطان اس کو چھو ہی نہ سکا. باقی تمام بنی نوع انسان کو شیطان چھوتا ہے. اور جب بنی نوع انسان کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سارے نبی بھی آ جاتے ہیں، سارے عام انسان بھی آ جاتے ہیں. اور ان کو سائڈ پہ رکھ کے احادیث کہتی ہے، یہ صحیح بخاری کی یہ تینوں احادیث میں ایک ہی بات کوٹ کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ سب کو شیطان چھوتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جس کو شیطان چھو ہی نہ سکا. اور دکھاؤ مجھے عیسیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا اور جس کو شیطان ہی چھو نہ سکا، جس تک اللہ تعالیٰ نے اس کی رسائی جو ہے وہ روک رکھی تھی. ہے کوئی ایسی ذات؟ کوئی دکھا سکتا ہے مجھے؟ ہے کوئی ایسی ہستی وہ جو گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا؟ بائبل میں سے اس کے لیے حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل 3 باب 5 آیت کہتی کہ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. اس کی ذات میں گناہ نہیں، اس کی ذات گناہ سے مبرہ ہے، گناہ سے پاکیز ہے، وہ پاک ہے. واضح اور واشگاف الفاظ میں بائبل کہتی ہے کہ حضرت مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا. عبرانیوں 4 باب 15 آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا. بھئی دیکھو، جیسے آج کے لوگ آزما رہے ہیں ویسے وہ تب بھی آزمایا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بے گناہ رہا. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں حضرت مسیح کے گناہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں اور جھوٹ جس کی اپنی من گھڑت تفسیر. اور ایسا تب بھی لوگ کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. حضرت مسیح کو تب بھی آزمایا گیا اور اب بھی لوگ ایسے ہی آزماتے کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہ کیسے نہیں ثابت ہوتے. لیکن عبرانیوں 4:15 میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، وہ تب بھی آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا. بے گناہ رہا، اس کی ذات میں گناہ ملا ہی نہ کسی کو. بے گناہ ہوتا تو ملتا نا. دوسرا کرنتھیوں، نئے اہدنامے میں سے دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت میں لکھا ہے کہ وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا. حضرت مسیح کا گناہ سے کوئی سروکار ہی نہ تھا. باقی نبیوں کی طرح عورتیں نہیں چاہی، انہوں نے کوئی خواہش نہیں کی، نہ تلوار چلوائی، نہ تلوار کا حکم دیا، بلکہ معافی کا درس دیا. اور حضرت مسیح کے علاوہ تمام نبی پیدا ہی گناہ میں ہو رہے ہیں. اور دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے کہ وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا. اس کی گناہ سے واقفیت ہی نہیں تھی، وہ گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا، اس کی ذات میں ہی گناہ نہیں تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے گناہ کون کرواتا ہے. جب ہمیں بے بس کرتا ہے تو وہ شیطان کی ذات ہے جو ہمیں بے بس کرتی ہے اور پھر ہم سے گناہ کرواتی ہے. وہ ہمارے ذہن میں ایسے خیال ڈالتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا دوسرا کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا. وہ کیسے واقف ہوتا؟ بھائی تمہاری احادیث ہی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس کی شیطان کی رسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تک روک رکھی تھی، اس کو چھو ہی نہ سکا، پیدائش کے وقت بھی نہ چھو سکا. بھائی جب اس کو پیدائش کے وقت ہی نہ چھو سکا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو نہ تو چھو سکا نہ اس سے اپنی مرضی کے کام کروا سکا، کیونکہ وہ ذات شیطان سے بھی اوپر تھی. اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو شیطان ہی نہ چھو سکا اس کی ذات کیسی ذات ہوگی. اور یہی وجہ کہ شیطان اسے گناہ کروا ہی نہ سکا، اور یہی وجہ کہ وہ بے گناہ تھا، اور گناہ سے واقفیت ہی نہیں تھی اس کی، وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا. یہ کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے، یہ کیسا رتبہ دیا گیا عیسیٰ ابن مریم کو. کیا کسی اور نبی کے اللہ نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ وہ گناہ سے مبرہ اور پاک، اور فرشتہ آ کر کہہ دے کسی کو دیکھو جی میں تجھے ایک لڑکا دوں گا جو کہ پاکیزہ ہوگا، اور کسی اور کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ استعمال ہوئی ہو کہ دیکھو اللہ نے شیطان کی رسائی روک دی، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ تمام تر بنی نوع انسان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے. وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ہاں جی نبیوں کو چھوڑ کر چھوتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں جی وہ عام انسانوں کی بات، بھئی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، بنی نوع آدم کی بات ہو رہی، آدم کی اولاد کی بات ہو رہی، اس میں تمام آتے ہیں، بے شک وہ نبی ہے یا وہ عام انسان ہے. اس کے علاوہ بھی جب ہم قرآن کے مطابق بھی دیکھتے ہیں نا تو نبیوں نے گناہ آلودہ زندگی گزاری ہے، اور نبیوں نے گناہ کیے، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نبیوں کی ذات میں گناہ جو تھا وہ رہا، کیونکہ وہ انسان تھے اور ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے ان کو چھوا ہوا تھا، اس لیے وہ ان سے اپنی مرضی کے کام بھی کروا سکتا تھا. سورہ نام 6 نمبر سورت اور اس کے 75 سے 78 نمبر جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو ان آیات میں ابراہیم سنگین گناہ کرتے ہیں. 75 سے لے کر تینوں آیات میں وہ 3 طرح کی چیزوں کو خدا مانتے ہیں، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، اور 78 نمبر آیت میں ہے کہ وہ سورج کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے اور یہ میرا خدا ہے. سورج کو خدا مان رہے ہیں، چاند کو خدا مان رہے ہیں قرآن کے مطابق. حالانکہ یہ ایک پتہ نہیں یہ بات کہاں سے لی گئی ہے، لیکن قرآن کے مطابق ابراہیم کا یہ ایک سنگین گناہ ہے، اور اسلام کے مطابق ہی یہ گناہ ہے، اور شرک بھی. یہاں ابو الانبیاء نے گناہ کبیرہ کر دیا تو تمہاری ڈاکٹرین کس کھاتے میں ڈالو گے تم؟ سورہ نمبر 20 اور اس کی 121 میں آدم نے اللہ کے حکم کو توڑ کر پھل کھایا اور گناہ کیا، یہ بھی گناہ ہو گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے جو ہے دین اسلام کی شروعات ہوئی تو اس کا مطلب وہ بھی نبی ہوئے. تو ہر دور میں ہر انسان گناہ میں مبتلا رہا کہ نہیں رہا، چاہے وہ نبی ہے یا وہ عام انسان ہے. وہ گناہ میں جنم لیا اور اللہ نے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہے، جیسے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہوگا تو ہی مغفرت مانگی جا رہی ہے. قرآن اور بائبل اور احادیث حضرت مسیح کی ذات کو بے گناہ، غیر شہوانی، غیر جھگڑالو، رحم پسند، انصاف پسند ثابت کرتے ہیں. اور یہ میں تمام حوالہ جات دے کر آپ کو بات کر رہا ہوں، بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا، جس سے کوئی بھی مومن مسلمان انکار نہیں کر سکتا. صرف اس دنیا میں حضرت مسیح کی ہی ذات تھی جو کہ بے گناہ ثابت ہوئی. اور اسی کے لیے ایک حوالہ کہ حضرت عیسیٰ نے خود بھی جب تب کے لوگ انہیں آزماتے تھے نا گناہوں کے لیے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یوحنا 8:46 میں یہی بات حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس کو حضرت عیسیٰ کو خود پہ یہ تھا نا، ان کو پتا تھا کہ میں نے گناہ کیا نہیں، یہ مجھ پر کیسے گناہ ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن ایسا نہ تب ہوا، نہ ایسا اب تک ہو سکا، اور نہ ایسا ہوگا کہ کوئی ان کی ذات میں گناہ ثابت کرے. بھئی ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ کی ذات میں گناہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کبھی گناہ کیا. اس کے علاوہ تمام در دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اور عام انسان آئے، سب کے سب گنہگار تھے اور سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کی حالت میں جنم لیا اور گناہ کی حالت میں زندگی گزاری جب تک ان پر رحم نہ ہوا. آج تک کے لیے اس ٹاپک کے ساتھ